ہاں جانتے تو ہو ہی مگر مانتے کہاں ہو؟ زبان سے جاننا یہ جاننا ہوا. ہاں غوث اعظم بچپن میں پڑھنے کے لیے کہاں گئے؟ مدرسہ. کہاں گئے بولو؟ کہاں گئے؟ ہاں پیروں کا پیر پڑھنے کے لیے گیا ہے. پیرانے پیر پڑھنے گیا ہے. اور غوث اعظم فرماتے انا اخرج من دارنا واذهب الى المکتب. خود ہی فرماتے انا ابن 10 سنین، میں 10 سال کا تھا اپنے گھر سے نکلتا تھا اور کہاں جاتا تھا؟ مدرسے. اخرج من دارنا اپنے گھر سے نکلتا تھا، واذهب الى المکتب اور کہاں جاتا تھا؟ مکتب جاتا تھا. 10 سال کا تھا. غوث اعظم خود فرماتے میں 10 سال کا تھا، گھر سے نکلتا مدرسے جاتا. جب راستے میں چلتا تو کیا دیکھتا؟ توجہ اگر سمجھ میں آئے تو تڑپ کے بولو گے سبحان اللہ. کیا دیکھتے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبِ وَأَرَى الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي. غوث اعظم فرماتے میں راستے میں دیکھتا تھا کہ فرشتے میرے دائیں بائیں چل رہے ہیں. میں نے ہلکے سے بول دیا اس لیے تم نے زور سے بولا آپ کے سبحان اللہ. وَعَلَى الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي. میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھتا تھا. میرے دائیں فرشتے، بائیں فرشتے، آگے فرشتے، پیچھے فرشتے. میں مدرسے جاتا تھا، فرشتے میرے چاروں طرف مجھے گھیر کے لے کے جاتے تھے. اور جب میں چلتا تھا تو وہ کہتے جاتے تھے افسحوا لِوَلِيِّ اللَّهِ افسحوا لِوَلِيِّ اللَّهِ افسحوا لِوَلِيِّ اللَّهِ. لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو. فرشتے کہتے جاتے تھے اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو. مجھے فرشتے مدرسے تک پہنچاتے، صف میں بٹھاتے اور صف میں جو دوسرے بچے بیٹھے ہوتے ان سے کہتے اللہ والے کو بیٹھنے دو، جگہ چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم پہلے پڑھے، پہلے گھر پڑھے، گاؤں میں پڑھے، پھر بغداد میں پڑھے اور اتنا پڑھے کہ اس وقت کے مفتی جب ہاتھ کھڑے کر دیتے فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء تو سارے مفتی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے مسئلہ پوچھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث. تو بغیر پڑھے ہمیں کیا ملے گا؟ بچوں کو پڑھاتے نہیں، نماز جنازہ تک یاد نہیں، گھر سے نکلنے کی کیا دعا یہ پتا نہیں. جب یہ احترام ادب ہی ہمیں پتا نہیں، بتاؤ ذرا علم تو روشنی ہے نا، علم تو نور ہے نا، علم تو ہدایت ہے نا. تو پھر ہدایت والے راستے سے ہی ہٹ گئے. بچوں کو نہ سکھایا کیسے وضو ہے، کیسے نماز ہے. میں ادھر نہیں جا رہا تھا مگر آ گیا پھر ادھر. اس لیے میرے بھائیوں جب غوث اعظم جو پیروں کے پیر ہے، ہمارے پیر، آپ کے پیر، سارے قادریوں کے پیر، سارے سنیوں کے پیر، وہ تو پیروں کا پیر ہے اور ایسا پیر کہ روشن ضمیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ پڑھتا ہے تو ہمیں نہیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں نہیں پڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا ہوگا. اب ذرا دیکھ لو یہی غوث اعظم ان کی پھوپھی، اب روایت بھی سنا دوں انہیں، ہے غوث اعظم کی پھوپھی، نام ہے عائشہ. کیا نام بولو ذرا جلدی سے؟ عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی لوگ آئے تھے. زبان کیسی پاک بات وہی چلیے نا کہ کسی کے تو ہو جاؤ. وہ خدا کے ہوئے، خدا کی خدائی ان کی ہو گئی، پروردگار عالم کے انعام ان کے ہو گئے. غوث اعظم کی پھوپھی. لوگوں نے آگے کہا سیدہ ہو، بارش نہیں ہو رہی، تم بھی دعا کر دو ذرا بارش ہو جائے. ہم نے استسقا، نماز استسقا پڑھ لی، دعائیں کر لی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ذرا دعا تو کر دو. غوث اعظم کی پھوپھی سے آ کے کہا، کس سے آ کے کہا بولو؟ اور یہ تمہارے لیے نہیں، ان ماں بہنوں کے لیے.
ہیں چونکہ غوث اعظم کی پھوپھی خاتون ہے, عورت ہے. ہاں ہماری عورتوں کا عالم تو یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شوہر کی تعظیم کیا ہے, شوہر کی عظمت کیا ہے. یہ تو تعریف بھی کریں گی تو میکے والوں کی کریں گی, اپنے شوہر کی تھوڑی کرتی ہے, اپنے میکے والوں کی خوب کرتی ہیں تعریف, مگر شوہروں کی تعریف کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, اور اللہ اللہ کر کے مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے. سنیں, ان کی بھی ہدایت کریں گے, ایک دو حدیثیں میں ان کے تعلق سے بھی سنا دوں گا, سنیں. مگر یہ واقعہ خاص ان کے لیے, غوث اعظم کی پھوپھی عائشہ ہیں, نام عائشہ ہے, پھوپھی ہیں, ایک خاتون ہیں, عبادت گزار ہیں, عابدہ زاہدہ. لوگوں نے آ کے کہا ہم نے دعا کر لی مگر دعا قبول نہیں ہوتی, تم کر دو نا بارش کی دعا. تو کیا کیا غوث اعظم کی پھوپھی نے, عورت نے, ان خاتون نے کیا کیا, گھر کے اندر گئی, فَكَنَسَتْ رَحْبَةَ الْبَيْتِ, اپنے گھر کے آنگن کو جھاڑو اٹھا کر جھاڑو لگانا شروع کر دی. مت بولو سبحان اللہ, لمبی کر دوں گا تقریر. کیا کیا انہوں نے, جھاڑو اٹھائی, آنگن میں آئی, جھاڑو لگانا شروع کر دی. فَكَنَسَتْ رَحْبَةَ الْبَيْتِ, گھر کے آنگن کو جھاڑ دیا, جھاڑو لگا دی, اور جھاڑو لگا کر ہاتھ اٹھے. ذرا سن لے مائیں بہنیں, عورت کے ہاتھ اٹھے ہیں, ہاتھ اٹھے اور رب سے بولی اللہم انی کنست ہذہ فرشھا انت, پروردگار عالم گھر کے آنگن کو جھاڑ دینا یہ میرا کام تھا, اور چھڑکاؤ کر دینا یہ تیرا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تقریب لمبی نہ ہو گئی, لمبی ہو گئی تقریب, بہت ٹائم ہو گیا, 11:15 ہو گئے. توجہ ہے. تو کیا کیا, فرشھا انت, پروردگار عالم چھڑکاؤ تو کر دے, جھاڑو میں نے لگا دی. اتنا تو پتا چلا ہی کہ جھاڑو لگانا گھر میں بول دو آگے, عورت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ ہاں, اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ جھاڑو بھی شوہر ہی لگا دے, اتنا تک چاہتی ہیں. اور آج کل تو ان کا معاملہ, انہوں نے تو ہاتھ اٹھائے, دعا کر دی پروردگار عالم تو چھڑکاؤ کر دے, ہاتھ نہ آئے نیچے, ابھی کالے بادل آئے, برسات شروع ہو گئی, بارش میں بھیگتے ہوئے گئے. میں سمجھ گیا پروردگار عالم تو نے اپنے نیک بندوں کی زبانوں میں کیسا اثر رکھا ہے. ادھر زبان سے دعا کرتے دیر نہیں ہوتی کہ تو ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے مگر ہماری ماؤں بہنوں کا عالم یہ کثرت سے ہے, آپ سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہیں. ہاں, اس لیے انہیں سمجھانا بھی ضروری ہے. یہ اپلے بھی اگر تھوپیں گی تو قبرستان میں, انہیں پتہ نہ کہ یہ قبرستان ہے, اور انہیں پتہ نہ کہ یہ گوبر کے تھوپتے ہیں یا پاک مٹی کے تھوپتی ہیں اپلے, یا کوئی خوشبو لا کے تھوپتی ہیں, کیا بدبو نہیں آتی ہے اس میں؟ کیا گوبر کی رطوبت جو اس سے نکلتی ہے وہ ناپاک نہیں ہے؟ کیا وہ ناپاک نہیں ہے؟ تو پھر کیوں نہ سکھایا تم نے کہ اگر اپلا تھوپنا یہ تو ایسی جگہ تھوپ جو ہماری ہو, قبرستان سے الگ ہو, بے شک کسی کی نہ ہو. کوئی اپنے سینے پہ اپلا تھوپا لے گا؟ آپ کے سینے پہ اگر کوئی اپلا تھوپ دے تو مارو گے, پٹائی کر دو گے, اور اگر زیادہ بس نہ چلا تو برا تو کہہ دو گے. اپنے باپ دادا کے سینے پہ جو اپنے تھوپا رہے ہو, قبروں پہ جو اپنے تھوپ رہے,
ان پہ جو ان کو ایزا گندگی اور بدبو کے ذریعے تکلیفیں پہنچائی جا رہی. مٹی کا تیل قبرستان میں اس لیے لے جانا منع ہے کہ بدبو ہے، بے شک بدبو ہے، بدبو. اس لیے مٹی کے تیل کا چراغ تک وہاں نہیں لے جا سکتے، آگ وہاں نہیں لگا سکتے. اگر وہاں چھڑکنا ہے تو گلاب جل آپ چھڑکو گے تاکہ آنے جانے والوں نکلنے والوں کو بدبو نہ ہو، قبرستان والوں کو تکلیف نہ ہو، وہاں آنے جانے والوں کو بدبو محسوس نہ ہو. اس لیے گلاب جل وہاں چھڑکا جاتا ہے، خوشبو وہاں پہنچائی جاتی ہے، عطر وہاں لگایا جاتا ہے. اور تم کو گوبر وہاں رکھوا کر اپلے تھوا کر بتاؤ ذرا اپنے ان مرحومین کو تکلیف دے رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو ان کے لیے؟ سب بتا دو میرے بھائی. تھپیں گے اپلے، تھپیں گے؟ ایک ہی بھائی منع کر رہے ہیں، دو منع کر رہے ہیں، بس سب منع نہیں کر رہے ہیں. کچھ کے دل میں ہے کہ ہاں تھوڑے تھوڑے تھوپ لیں گے. تکلیف تمہاروں کو ہوگی، ایزا تمہاروں کو ہوگی، پریشان تمہارے باپ دادا ہوں گے. اور وہ قبرستان کے اندر سے یہ سمجھتے ہو کہ وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، مر گئے. مرے تو ہیں، روح تو نکلی ہے، مگر مٹے نہیں ہیں. سلام کرتے ہو، جواب دیتے. بے شک بے شک اور جب تمہیں پتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو تمہاری تکلیفوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شرابوں کو نہیں دیکھ رہے، تمہارے کوڑے کو وہاں نہیں دیکھ رہے. ان کی نگاہ ہم سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بے شک ان کی سننے کی طاقت ہم سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اب یہ بھی ایک عنوان ہے، حدیث سنا دوں میں، حدیث کا ٹکڑا تھوڑا سا. انہو لا یسمع قرآن عالہم، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور ان کو لے کے چلتے ہیں، توجہ ہے، ختم کر لوں، ختم کروا لو، مان جاؤ 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے لگ بھگ، ہاں 1.25 گھنٹہ سن لو. ہے کیا؟ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، فلما دفن المیت وسویا، میت کو دفنا دیا، اس کی قبر کو برابر کر دیا، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی دفن کرنے والے جب واپس جانے لگتے ہیں تو چپلوں کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے پتہ ہے تمہیں؟ چپ کے چپلیں لگتی ہیں، زمین پر بھی اگر پڑتی ہیں تو اس کی آواز اپنے کانوں تک نہیں آتی. زمین پہ آپ کا جوتا رکھا جاتا ہے، آواز آتی ہے؟ نہیں. اگر پکی جگہ پہ کھٹ کھٹ کرتے جاؤ گے تب آئے گی، مگر ایسی مٹی میں چلو گے آواز، تمہیں آواز نہیں آ رہی. مگر حدیث مصطفیٰ کہتی ہے، صحیح حدیث ہے، انہو لا یسمع قرآن عالہم، سب سن لو کان کھول کر، اور وہ بھی سن لے جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. حدیث پاک کہتی ہے، انہو لا یسمع قرآن عالہم، جب ساتھی جاتے ہیں تو ان کی چپلوں کی آہٹ جو ہوتی ہے وہ قبر کے اندر سے سن لیتا ہے. تمہارے کانوں میں آواز نہیں آتی مگر وہ سن رہا ہے، تم نہیں سن رہے مگر وہ سن رہا ہے. تو جب وہ اس آہٹ کو بھی سن لے گا، آہٹ کو بھی سن لے گا، تو تمہاری تکلیف کو نہیں سن لے گا، تمہاری ایذا کو نہیں سن لے گا، تمہارے اس پہ گندگی کرنے کو نہیں سن لے گا، سن لے گا. ہاں اس لیے میرے بھائیوں ادب ضروری ہے. ایک حدیث اور سناتا ہوں، اجازت ہے؟ سنا دوں؟ اور اگر 2 سنا دوں تو یہ ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، اور ایک پھر اس کے بعد ایک حدیث ماؤں بہنوں کے لیے خاص کر، ایک آپ کے لیے، چونکہ دونوں ہیں تو دونوں کی اصلاح ہو. اللہ والوں کی شان اتنی اونچی، اتنی اونچی، اللہ اکبر. ہاں اللہ رب العزت نے اپنے کام سب کے سپرد کیے، فرشتوں کے سپرد کر دیے. اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے بھی تو عہدے دیے ہیں، عہدے. اچھا دنیا میں جب عہدے دیے جاتے ہیں نا، آپ تو سمجھتے یار بڑے سیاسی بھی لوگ ہیں. ہاں سن لو ذرا غور سے، یہاں منتری پد بانٹے جاتے ہیں نہیں،
کسی کو سینچائی विभाग کا, کسی کو تعلیمی विभाग کا, کسی کو کسی विभाग کا, کسی کو کسی کو بجلی منتری نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے بھی تو بڑے بڑے विभाग بانٹ دیے. مت بولو ہی مت, تقریر اور لمبی کر دوں گا, سن لو. اللہ نے بھی विभाग کیا کیے, بانٹ دیے. سب سے بڑا विभाग تھا نبیوں کے پاس آنے جانے کا, وہی لانے کا, وہ کسے دے دیا ہے؟ خود ہی بول دو گے حضرت جبریل کو. ہے وہی لانے کا विभाग اللہ نے کسے دیا؟ حضرت جبریل کو. ماشاءاللہ. ہاں رونقوں میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے. اب آتے رہیں گے, دھیرے دھیرے بیٹھتے رہیں گے. اب یہ اٹھک بیٹھک کا معاملہ ختم کر دو, میں جلدی جلدی اپنی باتیں پوری کر رہا ہوں. اللہ نے وہی لانے کا विभाग کس کو دیا؟ حضرت جبریل امین کو. اور موسم विभाग کسے دیا؟ موسم विभाग بھی تو بانٹا ہے. ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے, سن لو, اللہ اس کی عمر دراز فرمائے, توجہ رکھیں. یعنی موسم विभाग کسے دیا؟ حضرت میکا. کس کو دیا موسم विभाग؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کو. اور قیامت کا विभाग کسے دیا؟ پتہ ہے تمہیں سور کون پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. 3 विभाग بانٹ دیے, بڑے بڑے विभाग ہیں. وہی لانے کا विभाग جبریل کو. موسم विभाग دے دیا, کب کوہرا آنا ہے, کب ٹھنڈ ہونا ہے, کب گرمی ہونا ہے, کب بارش ہونا ہے, کہاں کتنی پڑنا ہے, کتنا mm برسنا ہے, کتنا ہونا ہے. یہ کسے دے دیا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کو. حضرت میکائیل علیہ السلام کو. قیامت کا विभाग دے دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو. اور ایک विभाग جو بڑا اہم تھا وہ دے دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. اسے تمہیں بھی پتا ہے وہ کون سا विभाग ہے؟ بتاؤ ذرا, سبھی بتا دو گے. وہ تو گھر گھر آتے ہیں, وہ ہر گاؤں آتے ہیں, ہر قصبہ آتے ہیں. وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں جس کو پکڑ لیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کون سا विभाग دے دیا؟ روح قبض کرنے کا विभाग. 4 विभाग بانٹے, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے विभाग بھی بانٹ دیے. ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرنے والا विभाग الگ فرشتوں کو دیا. ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتوں کو بٹھا کے ہمارے دفتر لکھوا دیا. قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, منکر نکیر, وہ विभाग انہیں دے دیا. اب آپ کو میں بتا دوں, نبی کا ہمارا درود و سلام نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتوں کو پروردگار عالم نے विभाग بانٹ دیے, دے دیے. مگر ایک विभाग ایسا جو رب نے کسی فرشتے کو نہیں دیا. اب بولو ذرا تڑپ کے سبحان اللہ. ایک विभाग کسی کو نہیں دیا. بڑے بڑے کام پروردگار عالم نے فرشتوں سے کروائے, مگر ایک विभाग کسی کو نہیں دیا. وہ کون سا विभाग ہے؟ سنا رہا ہوں حدیث پاک کے جملے, اگر سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ ضرور بولیں گے. فرشتوں سے مدد کرواتا ہے پروردگار عالم. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ, یہ قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد جو ایمان والے ہیں جبریل امین کرتے ہیں. پروردگار عالم فرشتوں سے کام کرواتا ہے, فرشتے کرتے ہیں. विभाग بانٹ دیے, اولیاء اللہ کو علاقے کے لیے بانٹ دیا. انہیں بھی تو विभाग دے کے بانٹ دیا. یہاں کا قبضہ تمانو اور اطراف کا حضرت شیخ موسیٰ, اپنے گاؤں کا رقبہ حضرت دادا پیر, یہ رقبے دے کے بھیجے, یہ علاقے دے کے بھیجے. رب نے اختیار دے کے بھیجا, پاور دے کے بھیجا, ان کو دے دیا پروردگار عالم نے. اب جب رب دے کے بھیجتا ہے تو کوئی چھین لے گا ان سے؟ دادا پیر سے کوئی لے لے گا, موسیٰ شیخ سے کوئی لے لے گا, ہمارے بزرگوں سے کوئی لے لے گا. اب سنو حدیث پاک, رب نے بانٹ دیے विभाग, مگر ایک विभाग کسی کو نہیں دیا, کسی فرشتے کو نہیں دیا. وہ کون سا विभाग ہے؟ اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ولیوں کی عزت کی حفاظت کسی فرشتے سے نہیں کروائی, ان کی عزت کی حفاظت میں خود کرتا ہوں. اب تو سمجھ میں آیا باتیں, سمجھ میں آ رہی؟ ان کی عزت کی حفاظت میں, اور اس پر دلیل میں دے دوں آپ کو, سمجھ میں آ جائے گا, علماء کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. حدیث میں اللہ نے فرمایا, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب.
اللہ فرماتا ہے اگر کسی ولی میرے ولی سے کسی نے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. دشمن ولی سے، اور جنگ اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ. دشمنی ولی سے اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ اور ایک جگہ فرمایا من احان علی ولی فقد بارزنی بالمحاربہ. اگر میرے ولی کی کسی نے توہین کی تو اللہ فرماتا ہے اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو اب بتاؤ دشمنی ولی سے جنگ کا اعلان اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی عزت کی حفاظت اللہ خود کیا کرتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کی توہین کر کے، ان سے دشمنی کر کے مجھ سے جنگ مت کرو، اس لیے کہ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. جب نہیں ٹھہر سکتے تو پھر کیوں جنگ کا اعلان؟ پتا چلا اللہ کے ولیوں کی عزت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بولو. اب اگر میں ان سے دشمنی کروں تو میری لڑائی اللہ کے ولی سے نہیں، کس سے ہوگی؟ میں اپنے بیٹے کی حفاظت خود کرتا ہوں. اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہوں میں. اگر میرے بیٹے سے کوئی لڑ گیا تو اس کی لڑائی بیٹے سے نہیں، کس سے ہوگی؟ مجھ سے نہ ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی. اب ان کی عزت کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے عزت کی حفاظت میں کر رہا ہوں، ان کو مرتبے میں دے رہا ہوں، ان کو بلندیاں میں دے رہا ہوں، ان کو علاقے دے کے میں بھیج رہا ہوں، ان کو رقبے دے کے میں بھیج رہا ہوں. تو پھر ان کی توہین کر کے مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ نہ کرو. ان کی عزتوں کے چرچے کرو. اب تو چائے بٹنے لگی. اب چائے بٹ رہی. اچھا چائے میں تو چاہت ہے نا، ہے نا، چاہت ہے، اور چائے شوق سے پیتے ہو. اچھا پانی ہے، اوفو. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولتے یا رسول اللہ. اب ختم کر لوں. ایک حدیث بول دی میں نے، ایک کا اور وعدہ ہے، اب دو نہیں بلواؤ. ہاں میں نے واقعہ کوئی تھوڑی سنائے آپ کو، میں نے حدیثیں سنائے. اب ایک حدیث ان کے لیے ہے نا، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے. پہلے قرآن کی آیت سنائے دیتا ہوں انہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا بھائی تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو جائے گا مگر اصلاح ضروری ہے ان کی بھی. ہاں ٹاپک تو بدلے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہاں سے سن لیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. ہمارے نبی سے کہا گیا کہ اپنی ازواج سے کہہ دو، ہماری ماؤں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے ذرا غور کرنا. میں بڑی باریک سی بات بتا رہا ہوں مگر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اپنی بیویوں سے کہہ دو، پہلے کہا ہے بیویوں سے کہہ دو. مطلب یہ کہ اگر کوئی اصلاح کی جاتی ہے تو پہلے اپنے گھر سے کی جاتی ہے. تم بھی تو اپنی بیویوں کو سمجھا سکتے ہو کہ وہاں اوپر جا کے نہیں تھوپنا. تم نہیں سمجھا سکتے ہو کہ بے پردہ نہیں نکلنا ہے نا. تم یہ سمجھا سکتے ہو کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے. یہ سمجھا سکتے ہو کہ کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ سمجھا سکتے ہو نا. میرے آقا سے کہا گیا حبیب کہہ دو اپنی بیویوں سے، اور پھر وبناتک اپنی بیٹیوں سے، پھر ونساء المؤمنین. اب ان ماؤں بہنوں کے لیے ان ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو. مت بولو سبحان اللہ. کن سے کہہ دو؟ ایمان والوں کی عورتوں سے. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم کے اوپر ڈھیلی بڑی سلی ہوئی چادر کو اوڑے رکھے. اب بولو یار سبحان اللہ. یہ قرآن میں کہا گیا سلی ہوئی ڈھیلی بڑی چادر اوڑے رکھے. ایسی چادر ہو کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے، جسم کی بناوٹ دکھائی نہ دے، جسم کا اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. ایسی ڈھیلی چادر جسم پر اوڑے رکھے. یہ کہاں کہا؟ قرآن میں.
اپنی بیویوں سے کہو, بیٹیوں سے کہو, اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہو. اور یہ بھی بتا دوں, ایمان والوں کی عورتوں سے ہے یہ, بے ایمانوں کی عورتوں سے یہ بھی سن لینا, جن کا مذہبی ننگا پن ہو ان سے نہیں, جن کا مذہب ناچ گانا تماشا ہو ان سے نہیں. یہ کن سے ہے کہ جو ایمان والوں کی عورتیں ہیں. اب ذرا سنیے گا, میں حدیث پاک سنا رہا ہوں, اتنا میں نے سمجھا دیا آپ کو. نبی سے کہا گیا پہلے بیویوں سے کہو, بیٹیوں سے کہو, ایمان والوں کی عورتیں سے کہو. اتنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اصلاح اپنے گھر سے بیویوں سے شروع کی جا سکتی ہے. بیوی بات مانے گی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. گاؤں والوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, اللہ کے ولی کے جلسے میں آنے والوں, سن لو, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن تم سے سوال کر لیا جائے گا. اگر تم نے بیوی کو نہیں سمجھایا پوچھ لیا جائے گا تم سے, بیٹی کو نہیں سمجھایا پوچھا جائے گا تم سے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. توجہ ہے, قرآن کی آیت ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, حدیث سنا رہا ہوں. آقا اپنے گھر میں آرام فرما. وہاں میرے آقا کے پاس دو بیویاں آقا کی بیٹھی ہیں. ایک تو ام سلمہ ہے اور غالباً ایک حضرت سودا یا کوئی اور ہے. دو بیویاں بیٹھی ہیں نبی کی بارگاہ میں, بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لے رہی. نبی کے پاس میرے آقا کی بیویاں بیٹھی ہیں دو. اتنے میں ایک صحابی آ گئے. توجہ ہے, پانی کے چکر میں میری بات ختم مت کر دینا, سن لینا. ہاں سنو, دو بیویاں بیٹھی, عبداللہ ابن مکتوم صحابی, اور وہ بھی کیسے صحابی, نابینا, دکھائی نہیں دیتا, اندھے ہیں, بینائی چلی گئی. ایسے صحابی آئے, اجازت مانگی, ابھی باہر ہی ہے, اجازت ملی نہیں. میرے آقا نے پہلے اپنی بیویوں سے کہا, کیا کہا, احتجبا. آقا نے فرمایا بیویوں دونوں کی دونوں پردے کے پیچھے چلی جاؤ. ہاں بول دو یار, ہاں کہاں چلی جاؤ, پردے کے پیچھے. بہت ٹائم ہو گیا, ارے تو کب تک آئے ہیں, کہاں چلی جاؤ, پردے کے پیچھے چلی جاؤ. احتجبا, کہاں چلی جاؤ, پردے کے. ہاں یہ میں بار بار بول رہا ہوں, لوگ حجاب تلاش کرتے کرتے تھک گئے, حجاب ہی نہ ملا. ہاں کچھ ٹی ویوں پہ ایسے اینکر بیٹھ جاتے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ حجاب ہے بھی قرآن میں نہیں ہے, اور کتنی جگہ حجاب موجود ہے. کہا اعلی حضرت کے اگر شعر ہی پڑھ لیتے تو ان میں حجاب کتنی جگہ موجود ہے. اعلی حضرت کے شعروں میں نہیں ہے, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, یہاں بھی حجاب ہے. اور دکھاؤں قرآن میں کتنی جگہ پہ حجاب ہے, کتنی جگہ پہ قرآن میں حجاب آیا. قرآن میں یا ایھا النبی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. ایک جگہ آیا قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ان اینکروں کو حجاب نہیں ملا, مگر قرآن میں لفظ حجاب ہی موجود ہے. انہیں نہ ملا حجاب کہاں ہے, مگر یہاں من ورائی حجاب, اور یہاں حجاب کا معنی پردہ ہی ہے, پردہ. سنو جو ہے میرے آقا نے فرمایا یہ کہا مہمان آئے, پردے کے پیچھے بھیج دیا. آقا نے کیا میرے بھائیو ذرا دیکھ لو, اگر مہمان آیا گھر میں تو بیویوں سے کہا کہ کھانا بھی بنا کے لا, پردے کے باہر ہم نے کیا, ساتھ میں ناشتہ بھی کر, ساتھ میں کھانا بھی کھا.
اگر آپ کا کوئی دوست آیا ساتھ میں بٹھا لیا, آپ کا کوئی قریبی آیا ساتھ میں بٹھا لیا, آپ کا بہنوئی بیوی کا نندوئی اگر آیا آپ نے ساتھ میں بٹھا کے کھانا کھلایا, پردے کے باہر آپ نے نکال دیا, میرے بھائی میرے آقا فرماتے ہیں پردے کے پیچھے جاؤ اور تم کہتے ہو پردے کے باہر. نبی کے طریقے پہ عمل ہوا کہ خلاف گئے, نہیں گئے خلاف تو بھلا ہو جائے گا, اسلام سے ہٹ کے بھلا ہوگا, نبی کی شریعت سے ہٹ کے بھلا ہوگا, نبی کے طریقے سے ہٹ کے بھلا ہوگا. نبی نے بھیجا جاؤ پردے کے پیچھے. اب انہوں نے سوال کر دیا اور سوال بنتا بھی ہے. کیا سوال کیا انہوں نے؟ سوال کر دیا یا رسول اللہ جو آ رہے ہیں جن کے لیے پردے کے پیچھے بھیج رہے ہیں آپ, یہ تو نابینا ہے, انہیں دکھتا تھوڑی ہے, جو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ پردے کے پیچھے بھیج رہے ہیں, وہ اندھے نابینا ہیں, انہیں دکھائی نہیں دیتا, انہیں نہیں دکھ رہا. ماشاءاللہ. خطیب ہر دل عزیز, شہنشاہ ترنم اور بھیا بادشاہ خطابت بھی ہیں. یہ ترنم کے بھی شہنشاہ اور خطابت کے بھی بادشاہ ہیں. اب ان کو تو آپ سنو گے, میں تعریف کیا کروں, اور میں کر بھی نہیں سکتا کما حقہ تعریف. بڑے اچھے خطیب, شاندار ادیب, بہترین مقرر, ماشاءاللہ. تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور میرے بعد تقریر ہوگی. مولانا حضرت مولانا عمار صاحب جو ہیں کہیں, اچھا حضرت صاحب کے پاس گئے. مولانا عمار صاحب ماشاءاللہ قادریہ میں پڑھتے تھے, وہ تو ہمارے شاگرد ہیں, پڑھایا انہیں مولانا عمار صاحب کو. بڑے سیدھے سادے سنجیدہ, بہت اچھے اور نیک سنجیدہ. پہلے سے ہی تو بہت چھوٹے تھے وہاں جب قادریہ بریلی شریف پڑھتے تھے. اس کے بعد تو بدلوم جسپور اتراکھنڈ میں 5.5 سال بحمداللہ بحیثیت مفتی میں نے فتوے دیے. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ فاروقیہ عزیزم جو حضور حافظ ملت کی آبائی بستی ہے وہاں پر بحیثیت مفتی, مدرس بھی بحیثیت مفتی بھی. آج مفتی تو ہیں کہا جاتا ہے. اب کوئی بھی اگر خطیب ہو گئے تو مفتی ہو گئے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. مگر اللہ جس سے کام لیتا ہے, بہرحال اللہ بہتر فرمائے. تو یہ علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد صاحب, مجاہد الاسلام صاحب, بڑے اچھے خطیب ہیں, شاندار. آپ سنیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں, بس بات ختم. اب آ گئے تو پھر میں تو انتظار ہی کر رہا تھا, باتیں تو بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی. اب سبحان اللہ بول دو تو میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ سننا چاہ رہے ہیں آگے. ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد والا آیا تو اب حضرت جلدی چلے جاؤ, اب ہم نہیں دیکھیں گے. ہاں مگر چونکہ ٹائم بھی بہت ہوا. کیا کہا؟ سوال بنتا بھی ہے اور بیویوں نے سوال کر بھی دیا. اور سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا یا رسول اللہ, آقا یہ تو اندھے ہیں جن کے لیے آپ پردے کے پیچھے بھیج رہے ہیں ہمیں, یہ تو اندھے ہیں اندھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اور جواب کے تیور سنو, تیور جواب پیارا ہے, محبت میں دیا, مگر جواب بتا رہا ہے کہ غضبناک جواب. آقا فرماتے ہیں افا امیہ وانے انتما, افا امیہ وانے انتما, اگر وہ اندھے ہیں تو کیا ہوا, تم دونوں بھی اندھی ہو کیا؟ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم بھی نہیں دیکھ رہی ہو کیا انہیں؟ کیا تم دونوں نابینا ہو؟ یہ آنکھوں کی وجہ سے ہے. فساد آنکھوں سے آتا ہے, بگاڑ آنکھوں سے آتا ہے. اس لیے یہ آنکھوں سے آنکھیں ملنا یہ تو بڑی بات ہے. قرآن میں کہا گیا سنو, ولا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. ان ماؤں بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں, قرآن سورہ نور پڑھ لو,
عورتیں اپنے یہ پیر زمین پر زور سے نہ ماریں. اگر زور سے ماریں گی، زور سے رکھیں گی، تو ان کی چھپی ہوئی جو زینت پازیب ہے اس کی آواز بلند ہوگی اور غیر محرموں کے کانوں میں پہنچے گی. ان کی پازیب کی آواز بھی غیر محرم کے کان میں نہ پہنچنے پائے. یہ قرآن نے تمہیں قانون دے دیا، یہ قرآن نے قانون دیا. اور جب قانون دے دیا تو پھر اس پہ عمل ہو کے نہیں قرآن پہ بولو. مگر قرآن سنا کہاں ہم نے پڑھا کہاں؟ اگر بات امام نے قرآن کی بتائی کہ مزہ نہیں آ رہا حضرت، تقریر میں مزہ نہیں آ رہا، مزہ لینے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے. بتاؤ ذرا میرے بھائی، قرآن میں کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. عورت کی آواز عورت ہے، نہیں یہ بولو، اور آواز میں اور زیادہ لچک پیدا کر لے. کبھی کبھی کمپنی کے فون آتے ہیں موبائل پر، تو اس میں کون بولتا ہے کہ بولتی ہے؟ کمپنی سے جب فون آتے ہیں تو بولتا ہے کہ بولتی؟ زیادہ تر بولتی ہے. کبھی کبھی بولتا ہے مگر اکثر بولتی ہے. اور وہ بولتی بھی کیسے ہے؟ ایک تو عورت، اور پھر آواز میں اور زیادہ لچک، اتنا کہ نوجوان کان پہ موبائل رکھ لے اور سن لے تو سنتا ہی چلا جائے. لچک پیدا کر لیتی ہے. اب سنو، یہ تو بات اس کی ہے. تمہارا قرآن تمہیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول. عورتیں مائیں بہنیں سن لیں، آواز میں لچک پیدا نہ کریں، لچک پیدا نہ کریں، آواز میں لچک نرمی پیدا نہ کریں. پھر دوسرے سے بولنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، حکیم کے پاس جانا ہے، اپنے مولوی کے پاس جانا ہے، تعویذ لینے جانا ہے، یا سر میں درد دوا لینے جانا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، تو پھر کیسے بات کرے گی؟ اور اگر شوہر مر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، انہیں کما کے کھلانا ہے، تو کہیں باہر جائے گی تو کیسے بات کرے؟ بات کرنے کا طریقہ بتایا، کیسے بات کرے؟ سخت لہجے میں، کڑک آواز میں نرمی نہ ہو، ذرا لچک نہ ہو، بالکل جھکاؤ نہ ہو. اگر لچک ہو گئی تو قرآن کہتا ہے پریشانی کیا آئے گی؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف لالچ کر بیٹھے گا. اس لیے لچک پیدا نہ ہو، لچک پیدا نہ کرو. یہ عورتوں کے لیے ایک حدیث کا وعدہ کر کے میں نے کئی آیتیں بھی سنا دی آپ کو، چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد آتی رہی، میں بتاتا رہا. اب تقریر بہت ہو گئی، میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. قبرستان میں اپلے ہی بولے نا ادھر، یا کنڈے اپلے، ہاں چلم بھرنے والے، ہاں حقے خوب چلتے ہیں یہاں، تو اپلے نہ تھوپے جائیں. شراب، کوئی نوجوان شراب کو ہاتھ، ولیوں سے محبت ہے تو اس محبت کو بڑھایا جائے اور علم کی روشنی میں ان سے عقیدت رکھی جائے، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے. ہاں، اور قبرستان کی جگہ اس کا احترام. اور اگر ہمارے پاس 1 انچ بھی ہے تو قیامت کے دن کے ڈر سے کہ کہیں گلے میں ہمارے ہار بنا کر نہ ڈال دی جائے، توق بنا کے نہ ڈال دی جائے، اس کو چھوڑ دو، قبضے ختم کر دو، قبرستان کا احترام کرو. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا، سب سے اولا و اعلیٰ. سب بول دو زور سے، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ.
ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پکا یاد رکھیو دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اب کسی کی بات سے الجھو گے تو نہیں دینے والا کون ہے اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی دیتا ہے تو وہ دیتے ہیں تو سچا دینے والا کون ہے ہمارے نبی ہے نا تو سسرال سے مانگیو مت جب دینے والا سچا ہمارا نبی ہے تو اپنی سسرالوں سے دینے والا ہے سچا جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا غمزدوں کو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ